إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے، اس پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بندہ بنایا،
اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عائد کی، بالعموم ان تمام انبیاء و رسول پر، اور خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی پیارے حبیب سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتیں اور اپنی برکتیں نازل فرمائے تمام مسلمانوں پر، تمام اہل ایمان پر، آمین۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بیانی کرنے کی اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، اس جماعت کے پاس یعنی وہ جماعت جو منہج سلف پر رواں دواں ہے، جسے حقیقی معنوں میں اہل السنہ والجماعہ کا لقب ملا ہے، اس جماعت کے پاس اخروی نجات کے لیے، آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں داخلہ پانے کے لیے سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے وہ عقیدہ توحید ہے، ورنہ اعمال کتنے زیادہ ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے اچھی طریقے سے، کہ ہم عمل میں کتنا پیش ہے، ہمارا کتنا عمل جو ہے وہ ہو پا رہا ہے۔ قطع نظر اس سے اللہ کی ذات سے فقط یہی ایک امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگر عقیدہ توحید کو ہم اور آپ بچا لے گئے اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر لی اور صحیح عقیدے پر اگر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ العزیز یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا بیڑا پار لگائے گا انشاءاللہ۔ اسی عقیدہ توحید سے متعلق آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصر سی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عزیز، جس کو میں نے اپنے حساب سے ایک تخطیط کی ہے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کیا جا سکے۔ توحید یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے کہ اسی کے اوپر ہماری نجات اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اگر ہماری توحید صحیح نکلی تو ہمارے لیے راستے آسان ہیں، اور اگر ہماری توحید میں خلل اور کمی آئی تو پھر ہمارے لیے نجات کے سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ اسی توحید کی دعوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں انبیاء کو یکے بعد دیگرے بھیجتے رہے، اور سب سے اخیر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس مشن کی تکمیل کر دی۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب کوئی رسول نہیں آنے والا، اب اس صحیح عقیدے کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم سب کی ہے، میری ہے، آپ کی ہے، ہر اس فرد کی ہے
جو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ جب عقیدہ توحید اتنا ضروری ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ توحید کہتے کس کو ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں۔ گفتگو ذرا سا علمی ہوگی، اس لیے مسلسل دھیان لگائے رکھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ علماء سلف نے توحید کے الگ الگ کئی ایک تعریفیں کی ہیں، اور ان تمام تعریفوں کا نچوڑ ایک ہی ہوتا ہے، بس الفاظ کا فرق ہے۔ لیکن ان میں سب سے بہترین اور سب سے عمدہ جو تعریف مجھے لگی، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور یاد رکھیے پچھلے کئی صدیوں میں توحید کا اس سے بڑا علم بردار کوئی پیدا نہیں ہوا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید عربی میں، اور اتفاق سے میں اسی کتاب کا مدرس ہوں، میں کتاب التوحید پڑھاتا ہوں۔ تو تعریف کرتے ہیں توحید کی، التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ۔ توحید کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو عبادت میں اکیلا اور یکتا ماننا۔ تعریف یاد رہ جائے گی، تعریف یاد رہ جائے گی نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو عبادت میں اکیلا اور تنہا ماننے کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ اس کے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر قسم کی عبادت کو محض ایک اللہ کے لیے انجام دینا، یہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ تعریف کنہوں نے کی ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ہاں، یہ تعریف انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کر دی، بلکہ اس تعریف کے لیے بنیاد انہوں نے قرآن کی آیت کو بنایا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود فقط ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو جب معبود ایک ہے تو عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی اس ایک کے لیے ہی ہوں گی۔ تو یہ تعریف انہوں نے اپنی طرف سے نہیں، اپنا فلسفہ نہیں بگاڑا، بلکہ قرآن کی آیت کو اس کے لیے بنیاد بنایا ہے۔ یہ تعریف ہو گئی۔ اب ہم اور آپ اور تمام مسلمان اس کلمے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک زبان سے اس کا اقرار نہ کرے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ رسالت نہیں۔ بحث توحید پر ہو رہی ہے، نہ کہ رسالت کے اوپر۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ چھوٹا سا، لیکن اس کے دو جز ہیں، 2 پارٹس میں یہ بٹا ہوا ہے۔ لا الہ یہ پہلا ٹکڑا ہے، اس کے اندر تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا اگلا حصہ ہے الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ گویا کہ کلمہ توحید 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، اور نمبر 2 یہ کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنے کے ساتھ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنے کے بعد معبود صرف اللہ کو قرار دیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی صرف لا الہ پڑھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ الا اللہ کے بغیر کلمہ توحید پورا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا 2 جز ہے اس کلمے کا۔ اب آئیے مختصر انداز میں اس توحید کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ توحید کتنی اہم ہے
کہ یہی دعوت تمام انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت رہی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کھانا کھلانا مسکینوں کو، یتیموں کی مدد کرنا، غریبوں کا سہارا بننا، بیواؤں کے لیے سہارا بننا اور دیگر نیک اعمال کرنا، یہ سب اس عقیدے کے بعد کی چیزیں ہیں، اس کلمے کے بعد کی چیزیں ہیں، توحید کے بعد کی چیزیں ہیں. اور تمام انبیاء علیہم السلام کا بنیادی جو دعوت کا جو مرکز رہا ہے وہ کیا رہا ہے؟ کلمہ توحید کی طرف بلانا، یعنی لوگوں کو معبودان باطلہ کی عبادت سے ہٹا کر کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. کہاں؟ ہر امت میں رسول بھیجے. اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی عبادت کریں. کس کی؟ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی بندگی سے بچیں. رسولوں کی دعوت کس بات کی طرف تھی؟ کہ لوگوں طاغوت اور شیاطین کی بندگی اور عبادت سے باز آ جاؤ اور فقط ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ. یہ تو توحید کی اہمیت ہو گئی. کیسے اس کی اہمیت ہوئی؟ فقط اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے جو دعوت دی وہ اسی کلمے کی دعوت دی. اب اس کے بعد اگلی بات، توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. توحید دین اسلام کی بنیاد ہے. دلیل بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج اور رمضان، یہ چار چیزیں ہیں. اس سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ. اسلام کی جو بنیاد پڑی ہے اس میں سے اول بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید کا اقرار. کہ جب تک بندہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرے گا اقامت صلاۃ بے مطلب ہے، ایتاء زکوٰۃ بے مطلب ہے. گویا کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر عقیدہ درست نہ ہو، اگر آدمی کا عقیدہ درست نہ ہو، آدمی کی توحید صحیح نہ ہو، تو بقیہ فرائض سب بے فائدہ ہو جائیں گے. سب کیا ہو جائیں گے؟ سب بے فائدہ ہو جائیں گے. اس لیے بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، عقیدہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے پاس اعمال کتنے زیادہ ہیں ہم سب کو معلوم ہے. نجات کی امید دکھتی ہے تو فقط اس بات پر کہ اللہ گنہگار ضرور ہیں لیکن تیری خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، عبادت کے لائق کسی اور کو نہ سمجھا. یہ بات انشاءاللہ کافی ہوگی اللہ کے حضور دلیل پیش کرنے کی کہ اللہ گنہگار ہیں، ہم نے بے شمار گناہ کیے ہیں لیکن تا عمر کبھی تیری خدائی میں، تیری الوہیت میں ہم نے نہ تو تیرا کوئی شریک مانا نہ کسی کو شریک گردانا. یہ توحید کی تعریف، اہمیت بیان ہو گئی. یہی توحید ہر داعی کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے. میں ہوں، آپ ہوں، آپ ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، اگر وہ دعوت دین کا کام کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دعوت اللہ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے، سب سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح کرے، سب سے پہلے اسے توحید کا مطلب سمجھائے. دلیل اس بات کی صحیح بخاری کی روایت، لما بعث معاذ الى اليمن، لما بعث معاذ الى اليمن فقال یا معاذ
انک تاتی قوما من اہل الکتاب فعلمہم انک تاتی قوما اہل کتاب فادعوہم الی شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فإنہم اطاعوک لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ وإنہم اطاعوک لذلک فعلمہم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم واتقی دعوۃ المظلوم فإنہ لیس بینی وبین اللہ حجاب. صحیح بخاری کی روایت. بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا دعوت کے کام کے لیے تو کیا کہا کہ اے معاذ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائی. اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں لوگوں کو شریک بناتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جا رہے ہو ایسے لوگوں کے پاس جو کیا ہیں اہل کتاب ہیں. لہٰذا سب سے پہلی بات جس کی طرف تم نے بلاؤ گے وہ کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار، لا الہ الا اللہ کی گواہی، اور اس بات کی طرف کہ وَأَنِّي رسول اللہ کہ میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر یہ بات مان لیے وہ لوگ، اگر ان لوگوں نے اس عقیدے کو مان لیا، فَعْلِمْهُمْ تب جا کر کے انہیں بتانا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر اس کو بھی مان لیں گے تب جا کر ان سے کہنا کہ اللہ نے ان کے اوپر صدقہ کو فرض کیا یعنی کہ زکوٰۃ جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور انہی کے غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا. اور سنو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ حائل نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ توحید ہر داعی کا نقطۂ آغاز ہے. اگر کوئی آدمی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ صحیح عقیدے کی طرف بلائے. یہ تو توحید کی انتہائی مختصر ہم نے جو ہے آپ کے سامنے اس کی اہمیت وغیرہ کو رکھ دیا. اب جب اتنی اہم ہے یہ چیز تو اس کے چھوڑنے کا یا اس کے اقرار نہ کرنے کا یا عقیدے میں فساد اور بگاڑ لے آنے کا کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں، ذرا سا 2-3 احادیث کی روشنی میں ان کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے. سب سے پہلے عقیدہ توحید پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام کیا ہوگا، ایک روایت کی روشنی میں سنتے ہیں. عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات یجعل للہ ندا دخل النار رواہ البخاری فی کتاب الایمان. کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ماتا جو شخص وفات پا گیا، جو شخص مر گیا، جس کی موت ہو گئی، یجعل للہ ندا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتا تھا. یعنی کسی انسان کی موت اگر ایسے عقیدے کے اوپر ہو گئی جس عقیدے میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا، دخل النار تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک کرتا ہوا اگر کوئی آدمی مر گیا یا اس عقیدے کے اوپر مر گیا تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات کے لیے اس کے پاس کوئی دروازہ نہیں باقی بچنے والا. عقیدہ توحید کا اقرار نہ کرنے والا اگر کوئی شخص ہو، یعنی غلط عقیدے پر جی رہا ہو، تو یاد رکھیے ہم نے تو نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم تو کئی 100 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. اگر توحید کو نہ ماننے والا شخص ہو
اور اگر وہ نبی کا قریبی ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قرابت داری بھی نہیں بچا پائے گی، قرابت داری بھی نہیں بچا پائے گی اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو۔ دلیل یہ حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہون اہل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلین یغلی منہما دماغہ، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اہون اہل النار عذابا ابو طالب، سب سے ہلکا عذاب، اہون اس میں تفضیل کمپیریٹو ڈگری، سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ ابو طالب ہوں گے۔ ابو طالب کون تھے آپ کے؟ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب؟ سگے چچا، سگے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا تھے ابو طالب۔ اور میں نے کیا کہا کہ اگر توحید کا اقرار نہ کیا اور توحید چھوڑ کر کے مرا تو پھر امت میں ہونا تو دور کی بات، رشتہ داری بھی نہیں بچا پائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے کیا فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا وہ کون ہوں گے؟ ابو طالب ہوں گے۔ اور اس عذاب کی کیفیت آپ نے بتائی، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْن، وہ دو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کس کے؟ آگ کے، آگ کے دو جوتے پہنے ہوئے ہوں گے۔ یغلی منہما دماغہ، جوتیاں پیروں میں پہنیں گے، دماغ کھول اٹھے گا۔ آگ کی جوتی پیروں میں ہوگی اور دماغ جو ہے وہ ہنڈیوں کی طرح جوش مار رہا ہوگا۔ لہذا عقیدہ توحید کے اوپر مرنا انسان کا آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ توحید کا اقرار نہ کرنے والے کو دنیا میں کیے گئے اچھے عمل بھی انہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ توحید کو نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور دنیا میں وہ ٹھیک ٹھاک عمل بھی کرتا ہے، تو دنیا میں جتنا اچھا عمل کیا سب یہی کے لیے ہو کر رہ جائے گا، آخرت میں اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کانا فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافعہ قال لا ينفعہ انه لم يقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سب سے آخری والی بیوی، ٹھیک ہے نا، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، میں نے کیا سوال کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان، جدعان کے بیٹے جاہلیت میں یصل الرحم، صلہ رحمی کرتے تھے۔ صلہ رحمی کون سمجھتے ہیں نا؟ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینا، ھذا ہوا صلہ رحمی۔ تو ابن جدعان کیا کرتے تھے؟ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتے تھے۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی غریب کے پیٹ میں نوالا پہنچا دینا خدمت خلق میں کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، یہ ہم لوگ کرتے تھے۔ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اس کا یہ عمل اس کے لیے مفید ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا ينفعه، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا آخرت میں، آخرت میں اس کا یہ عمل کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ فیصلے کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا،
یعنی کبھی اس نے اللہ سے امید رکھی ہی نہیں, کبھی اس نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں. اگر مانا ہوتا تو یہ چیزیں فائدہ پہنچاتی. لہذا اگر عقیدہ خراب ہے اور اس عقیدے میں اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملایا ہوا ہے, زندگی بھر آدمی نیک اعمال کرتا رہے, کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے خصوصاً جو ہے وہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے عقیدے کی سخت حفاظت کرو. موجودہ دور اور موجودہ حالات میں عقیدے کے لٹیرے جگہ جگہ بیٹھے ہیں, جگہ جگہ قدم قدم پر آپ کے عقیدے پر ڈاکہ جو وہ ڈالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی فکر کرو. یہی سب سے بڑا ہتھیار ہوگا آخرت میں جہنم سے نجات پانے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے. یہ توحید جو ہم کو اور آپ کو اس منبر سے اور منہج سلف کے اسٹیج سے مفت میں مل جاتی ہے نا, یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے, اس کو سمجھنے کے لیے حدیث سنیے. وہ حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے. عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول یجاء بالکافر یوم القیامت فیقال له ارأیت ان لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفتدی به فیقول نعم فیقال له قد کنت سئلت ما هو ایسر من ذلك رواہ مسلم, رواہ البخاری. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں. بچہ بچہ جو چمن اسلام پڑھتا ہے اس صحابی کا نام جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, کیا کہتے تھے آپ؟ یجاؤ بالکافر یوم القیامہ, قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا. کس کو؟ ایک کافر کو لایا جائے گا. فیقال له, اور اس کافر سے کہا جائے گا ارائیتا, کیا خیال ہے تمہارا, کیا خیال ہے تمہارا, لو کانا لکا ملء الارض ذهبا, اگر زمین بھر کر تمہارے پاس سونا ہو, اتفتدی به, تو کیا آج جہنم سے بچنے کے لیے اس کو فدیے کے طور پر دینا پسند کرو گے؟ کتنی بڑی زمین ہے, اور زمین سونے سے کھچاکھچ بھری ہو. اللہ کہے گا, اس سے کہا جائے گا کہ کیا خیال ہے تمہارا, اگر زمین بھر سونا تمہارے پاس ہو اور جہنم سے بچنے کے لیے وہ فدیے میں اگر تم سے مانگ لیا جائے تو کیا تم اسے دے دو گے؟ فیقول نعم, وہ کہے گا بالکل. زمین بھر سونا ہی نہ جائے گا, ہمیشہ کی نجات مل جائے گی, کیوں نہیں؟ فیقال له, اس کافر سے کہا جائے گا قد کنت سئلت ما هو ایسر من ذلك, تحقیق کہ تم کو اس سے آسان چیز کا تجھ سے سوال کیا گیا تھا دنیا میں. یعنی زمین بھر سونا تو لائے گا کہاں سے, اتنا تیرے بس کی بات نہیں. بہت ہی آسان چیز کا تم سے سوال کیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, صحیح عقیدے کو لے کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جانا. قرآن کریم میں اسی بات کو کہا گیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا, البتہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جن کے لیے اللہ چاہے گا آسانی کے ساتھ بخش دے گا, اور جنہیں چاہے گا اس کو اس کے برابر عذاب دے گا, پھر جو ہے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں ضرور داخل کر دے گا. تو لہٰذا آج کے اس خطبے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اپنا عقیدہ اتنا مضبوط رکھیں
کہ شیطان کا معمولی وسوسہ آپ کے ایمان کو نکالنا نہ جو وہ آپ کو بہکا نہ دے. لہٰذا ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں. ایک دعا ہے بہت ہی بہترین دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک بما لا اعلم, کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں, اور اگر انجانے میں مجھ سے کبھی شرک کے اصغر کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ میں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اس دعا کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم کو آپ کو تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ صحیح عقیدے پر فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.